اسپیشلی ذاتی طور پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کوششیں کی جن کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ کم ڈسٹرب ہوئی، ممکن ہوئی، تو پاکستان میں جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ الحمدللہ آج تک جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایسی صورتحال جو ایسا بحران جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ تمام آسٹیرٹی میئرز جو ہے وہ اختیار کیے، جس میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں کٹوتی سے لے کے جو ہے وہ آفیشل جو پیٹرول کا استعمال تھا اس میں 60% جو ہے وہ آفیشل وہیکل جو ہے ان کو گراؤنڈ کیا گیا۔ تمام کیبنٹ ممبرز کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس فنڈ میں جو ہے وہ ڈائیورٹ کی گئی۔ اس طرح سے باقی بھی جہاں جہاں سے ممکن تھا، کیونکہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے وہ معاہدے کے اندر ہیں، تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ جب تک آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو یک طرفہ طور پہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو وزیر اعظم نے تقریباً کوئی 129 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک بلینکٹ سبسڈی کے طور پہ جو ہے وہ 3 ہفتے تک جو ہے وہ اس یعنی مہنگائی اور اس قیمتوں کا جو یہ بڑھوتری تھی، جو طوفان تھا، اس کو روکے رکھا۔ اور پہلے خیال بھی یہی تھا کہ شاید یہ جنگ جو ہے، کیونکہ جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہا تھا کہ جی ہفتے 10 دن کی بات ہے، تو یہ خیال تھا کہ یہ کوئی 3-4 ہفتوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے 3 ہفتے تک کا جو ہے وہ انتظام کر کے تو سبھی کو ایک موٹر سائیکل والے نے بھی جو ہے وہ اس سبسڈی سے فائدہ اٹھایا اور کم قیمت پہ جو ہے وہ پیٹرول حاصل کیا، ڈیزل حاصل کیا، اور ایک جو ہے وہ لینڈ کروزر پہ جو صاحب گئے پیٹرول پمپ پہ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ ایک اگر چھوٹے کسان کو ڈیزل جو ہے وہ کم ریٹ پہ ملا تو ایک بڑے زمیندار نے بھی جو ہے وہ اسی ریٹ پہ جو ہے وہ ڈیزل کو حاصل کیا۔ لیکن ان 3 ہفتوں کے بعد پھر اب جب یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے یہ تھوڑا عرصہ جو ہے وہ اور چلے، تو پھر اس لیے جو ہے یہ لازم ٹھہرا کہ یہ سبسڈی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے ان طبقات کی طرف جو کہ کمزور ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، جن کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ان طبقات کو جو اس صورتحال میں جو ہے وہ تھوڑا ویل آف ہیں اور وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ مشکل تو سبھی کے لیے ہوگا لیکن وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ اس قیمت کو جو ہے وہ پاس آن کیا گیا، اور پیٹرول اور ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ جو اضافہ باہر ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسے جو ہے وہ پاس آن کیا گیا، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جو لوگ ہیں جو یعنی بالکل ایک لوئسٹ جو ہے وہ کامن مین ہے، جس کی آمدنی جو ہے وہ کم سے کم ہے، اس کو جو ہے وہ انسولیٹ کیا گیا۔ ان کو جو ہے وہ 2000 روپے مہینہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ سپورٹ فراہم کی گئی۔ اسی طرح سے چھوٹا کسان جو ہے اسے 1500 روپے فی ایکڑ کے حساب سے جو ہے وہ، کیونکہ ہارویسٹنگ سیزن ہے تو ڈیزل میں کی مد میں جو ہے وہ اسے مدد فراہم کی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے ان کو بسز کو جو ہے وہ جو گڈس جو ہے وہ ٹرکس ہیں ان کو 70,000 اور 80,000، اور جو مسافر بسز ہیں ان کو 1,00,000 روپے مہینہ جو ہے، یعنی یہ سپورٹس پرائس اس لیے فراہم کی گئی کہ وہ اپنے کرایوں میں اضافہ نہ کریں یا کم سے کم کریں۔ جو
جو کہ عام آدمی کی جو ہے وہ برداشت میں ہو. اسی طرح سے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے اس کو فری کیا گیا ہے، وداؤٹ ٹکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انیشیٹوز ہیں جن کے اوپر صوبائی حکومتیں اپنے طور پہ جو ہے وہ غور کر رہی ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. جیسے وزیر اعظم آئی ایم ایف کے ساتھ پوری طرح ذاتی طور پہ جو ہے وہ انگیج تھے کہ وہ ہمیں ٹیکسز میں اور لیویز میں جو ہے وہ کمی کرنے کی جو ہے وہ سہولت دے، اجازت دے. تو جیسے ہی یہ پرسوں قیمتیں جو ہے وہ پاس آن ہوئی ہیں تو کل ایک کشن جو ہے وہ ملا، تو وزیر اعظم نے کل ہی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 80 روپے جو ہے وہ کمی کر دی ہے. تو اس طرح کی کوششیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ جاری ہیں، اور یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ یہ اقدام جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اٹھانا پڑا ہے. اور اس کو اٹھانے سے پہلے تمام صوبائی حکومتوں سے، لیڈرشپ سے، آزاد کشمیر جے بی کے جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تھے ان سب کے ساتھ 2 دن تک جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اور آئندہ بھی ہر وہ اقدام جو عام آدمی کو جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے ضروری ہوگا، ہر اس اقدام کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. بلکہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی یہ ممکن ہو تو عام آدمی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پہ ایک بات کی، اور جس طرح سے ان کے انیشیٹوز ہیں جو کہ عام آدمی کو فوکس کرتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت میں عام آدمی کے لیے جو ہے وہ مختلف انیشیٹوز، جس میں آسان کاروبار ہے، اپنی زمین، اپنا گھر، اور اس طرح کے جو ہمت کارڈ ہے، تو اس طرح کے انہوں نے اتنے انیشیٹوز لیے ہیں کہ جس سے عام آدمی جو ہے اس کی جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ آسانی لانے کے لیے. تو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آگے چل کے وہ اس کے اوپر عملی جامہ پہنائیں گی. اور ہو سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل ہماری کلاس ہے جو کہ بالکل ہی جو ہے وہ یعنی انکم کے جو ہے وہ لوئسٹ درجے پہ ہیں، تو ان کی شاید یہ پیٹرول سے جان ہی چھوٹ جائے. ایک ایسی اسکیم جو ہے وہ، ایک ایسا انیشیٹو وہ لیں جس سے جو ہے وہ ان کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پیٹرول سے جان چھوٹ جائے. تو اس لیے اس بارے میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش اور غور و فکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اسی یعنی پیرائے میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو سیاسی قائدین ہیں اور تمام وہ تنظیمیں جو سٹیزن رائٹس کی بات کرتی ہیں، سٹیزن کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں، ان کے رائٹس کی آگاہی کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ سے متعلقہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ہمارے چیمبرز ہیں، جو بزنس ایسوسیشنز ہیں، میں سب سے یہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس میں آگے آئیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں. یہ ایک مشکل وقت ہے، اور اس میں ہم نے ایک پرعزم اور باوقار قوم کے طور پہ خود کو جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ منوانا ہے، پیش کرنا ہے. تو آپ سامنے آئیں اور آ کے جو آپ کے ذہن میں بہتر تجاویز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے. جماعت اسلامی کے ہمارے مولانا نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے محب وطن اور بڑے ایک متحرک جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اور اس میں حکومت میں شامل جماعتوں کو بھی بلائیں، اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، اور آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے
جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ تجاویز کے اوپر جو ہے وہ غور کریں۔ حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا یہ جو انرجی کا بحران پیدا ہوا ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کی حکومت کا پیدا کردہ تو نہیں ہے، یا پاکستان کا ایز کنٹری یا اسٹیٹ تو اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے، یہ تو جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے۔ امریکہ میں وہ تقریباً بتا رہے ہیں کہ کوئی 70 لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ باہر نکلے ہیں جنگ کے خلاف، اپنی حکومت کو جو ہے وہ یہ باور کروانے کے لیے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے جو کہ اس کا شیطانی ایجنڈا ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اس پریشر میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی خلاف جو ہے وہ دستوں گرے باں ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اس لیے ایسے یعنی گروہ جو اپنے گروہی اور سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی پذیرائی کریں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو اور کسی جو ہے وہ دیگر جو ایسوسیشنز ہیں ان کو، بلکہ انہیں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ پاکستان اس وقت وہ ملک ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، اس مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر ہے تو وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ذاتی طور پہ پوری دنیا میں اعتماد کا ایک ایسا ماحول اور وہ فضا قائم کی ہے کہ آج ایران بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے ان کوشش کے اوپر جو کہ انہوں نے جنگ بند کروانے کے لیے جو ہے وہ کی ہے۔ سعودی عرب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ ان نیگوشیشن ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان ہی اس بحران کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عزت جو ہے جس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت دی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ سرخرو کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں پاکستان میں جو ہے وہ مکمل ایک قومی یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ جو کردار ہے اس کو ادا کریں، بلکہ ساتھ ساتھ ملک میں جس طرح سے اس بحران کو جو ہے وہ جس طرح سے سپلائی کو، رسد کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اس کو برقرار رکھا جائے، اور قیمتیں جو پاس آن ہوئی ہیں اس میں جو کامن مین ہے، جو فائنینشلی کمزور جو طبقہ ہے، جو حصہ ہے ہماری پاپولیشن کا، اس کو جو ہے وہ ایسولیٹ کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ان اقدامات کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ صائب تجاویز جو کہ آپ کی طرف سے آئیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کی اور بھی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ تو میں اس مرحلے پہ جو ہے وہ دو طرح کے جو صاحبان
یا جو ہمارے بھائی ہیں جو ایک تو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان کوششوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کبھی IMF کے جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی امداد جو ہے وہ بند کر دیں اور ان کو جو ہے وہ لون نہ دے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کبھی آپ امریکہ جا کے وہاں پہ یہودی لابی اور پاکستان کے بدترین مخالف جو کہ ہر وقت لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ مظاہرے کرتے ہیں۔ کبھی آپ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف لابی کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پھر واویلا کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ریاست کے مفادات کے خلاف اگر آپ سرگرمیاں کریں گے، ملک کے اندر کریں یا باہر کریں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان کو فیس تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی جو ہے وہ اداؤں پہ ذرا غور کریں اور اس مرحلے کے اوپر قومی دھارے کے اندر آ جائیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، سب کے ساتھ کھڑے ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج کریں۔ تو اسی سے جو ہے وہ آگے راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا کے خود فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکیں گے، ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا جو منافع کو اور ذخیرہ اندوز ہیں انہیں بھی میں وارن کرتا ہوں کہ آپ پہلے بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ چلنے تو نہیں دی گئی، صوبائی حکومتوں نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی اس کے اوپر بھرپور چیک رکھا ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں آپ نے چھوٹا موٹا داؤ ضرور لگایا ہے۔ لیکن اب آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آپ کو رات 80 روپے کا جھٹکا لگا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 80 روپے کم ہوئی ہے، تو اس طرح کے جھٹکے آپ کو اور بھی ملیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ پاس آن کیا گیا یہ جو یعنی قیمتوں کا انکریز ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کم کیا جائے۔ جیسے رات ان کو IMF کی طرف سے کوئی تھوڑی ونڈو کشن ملا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے جو ہے وہ کمی کر دی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور جیسے جیسے ہی کو موقع ملتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ اس قسم کے جو ہے وہ اس جو ہے وہ یعنی انکریز کو جو ہے وہ جھٹکے ملیں گے۔ تو اس لیے آپ کا جو منافع ہے نا، وہ جو آپ نے کوئی 4 پیسے اگر ادھر ادھر سے کمائے بھی ہیں تو وہ پھر جاتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ قومی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو چھوڑیں اور اس بحرانی کیفیت میں جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس بحران سے خود سرخرو ہوگا بلکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کے اس میں وہ رول جو وہ ادا کر رہی ہیں اس میں کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا کو جو ہے اس بحران سے جو ہے وہ بچائیں گے اور سرخرو کریں گے اور پاکستان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی اینی کوشچن؟ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی جھنڈے کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے ہم سے جو بھی جہاز اگر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے اسے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں جو جہاز نکلے ہیں جس میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا وہ کیا پاکستان آئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی صرف سپلائی کا ایشو ہے، کیونکہ سپلائی تو ہمیں بھی مل سکتی ہے، ایران سے تیل جو ہے ہمیں آسانی سے مل جائے گا، یا قیمتیں جو ہے مزید آنے والے دنوں میں کم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں، اگر تو یہ جنگ جاری رہتی ہے اور کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیمیجنگ شکل اختیار کرتی ہے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال
امید پہ دنیا قائم ہے، اور جو کوششیں جو ہو رہی ہیں اس وقت اس میں کافی پازیٹیو جو ہے وہ پیش رفت ہے. تو امید اور دعا تو یہی کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں جو ہے وہ کلوز ہو جائے، بند ہو جائے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے. جو آپ نے جہازوں کی بات کی ہے، وہاں سے صرف 2 جہاز جو ہے وہ آ سکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کافی یعنی صورتحال جو وہاں پہ جو کنجیشن بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی اتنی سموتھ صورتحال نہیں ہے. 2 آ سکے ہیں اور وہ جو ہے وہ پاکستان ہی آئے ہیں. لیکن معاملہ تو قیمتوں کا ہے، کیونکہ قیمتیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ رائز کرتی ہیں، تو وہ پھر جس طرح سے جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ فرق تو پڑ جاتا ہے نا. وہ 2 جہاز آئیں یا نہ بھی آئیں تو تب بھی تو اس میں سپلائی جو ہے وہ سپلائی جس طریقہ کار سے جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا ہے مختلف ملکوں سے اور مختلف روٹ سے، تو اس میں برحال پھر وہ یعنی پرائس انکریز کا عنصر تو آتا ہے، کیونکہ ایک چیز اگر یعنی سیدھے راستے سے آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک سرکل کر کے آ رہی ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے اور اس سے بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو برحال امید کی جانی چاہیے کہ یہ اضافہ جو ہے یہ اور نہ ہو، کیونکہ یہی اضافہ جو ہے اس نے ہی پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لیا ہے کہ تمام اکانومیز جو ہیں، بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں، وہ جس صورتحال سے دو چار ہیں انہیں دیکھ کے تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری تو اکانومی بھی خیر اتنی مضبوط نہیں تھی. ہم تو IMF کی جو ہے وہ ایگریمنٹس میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سروائیو کیا ہے. صاحب بتائیے گا ہمارا جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے اس میں لیوی نو روڈ کے ہم لگا رہے ہیں، لیکن اب جو پیٹرول پرائس پر لیوی بڑھ گئی ہے. IMF کیا عوام کو ریلیف دینا نہیں چاہ رہا یا وہ اس کی ریلیف نہیں ہے؟ سر ہماری دو پالیسی ہونی چاہیے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ہم لیوی کو کم کر کے پیٹرول سستا کر لیں. لانگ ٹرم جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہماری پالیسی تھی کہ ہم جو امپورٹ بھی ہم کم کریں گے. امپورٹ بھی ایسے کم ہو سکتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ تو ہم 5 سے منگوا رہے ہیں، لیکن جو ذریعہ جناس ہے، کوکنگ آئل ہے، اس پہ ہمارے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو اس میں مین بتائیے کہ جو اس میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری بیوروکریسی ہے. نہیں دیکھیں اس میں بیوروکریسی کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. IMF جو ہے IMF دیکھیں جب ایک بجٹ بنتا ہے تو اس میں تمام چیزوں کا جو ہے وہ حساب کتاب ہو کے ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے. ایک سائڈ پہ آپ کی انکمز ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کتنے ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ کمائیں گے، یہ ٹیکسز ہوں گے، یہ اپنا جو ہے وہ یعنی انٹرسٹ ہوگا، یہ لون ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں لیوی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں جو ہے ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی بھی، تمام چیزیں. دوسری طرف آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. تو IMF کا جو ہے وہ یہ مطالبہ ہوتا ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ جی جو آپ نے بجٹ میں جو آپ نے انکم بجٹ کی ہے وہ اس کے مطابق آنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے. اخراجات میں اگر آپ ڈیورنگ دا ایئر اضافہ کریں گے اور انکم کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھمائیں گے یا پھر آپ اس میں ریلیف دیں گے تو پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ آگے جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ نہیں چل سکے گا. تو اس میں جو ہے وہ لیوی بھی اور کسٹم ڈیوٹی بھی اور باقی چیزیں ساری ڈاکومنٹڈ ہیں. تو اب اس صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً پاکستان نے اور ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے، ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، فرانس سیکٹری ہیں، انہوں نے بھی نیگوشیشن کی ہیں. پھر PM صاحب نے ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ IMF کی جو لیڈرشپ ہے ان سے جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس میں ان کے بھی آرگومنٹس ہیں. اب مثال کے طور پہ جب یہ 55 روپے اضافہ ہوا ہے تو اس میں یہ ہمارا خیال تھا کہ کنزپشن میں کچھ کمی آئے گی، لیکن وہ بدقسمتی سے اضافہ ہوا ہے اس میں. تو یہ چیزیں اگر آج ہی
ہر پاکستانی جو ہے یہ فیصلہ کر لے کہ میں پیٹرول اور گیس میں جو کنزیوم کر رہا تھا آج تک میں اس سے آدھا کروں گا، تو یہ بحران جو ہے نا اگلے 3 مہینے کے لیے جو ہے نا یہ ٹل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل کروانا بھی جو ہے وہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا یا کروانا کافی مشکل ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بھی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ یعنی لوگوں سے اپیل ہے، بلکہ میں نے جو سیاسی جماعتوں کی اور ایسوسیشن کی بات کی ہے، وقت تو یہ ہے کہ وہ اب ہم اکٹھے کھڑے ہو کے پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی قوم کے مفاد میں ہم اکٹھے ہو کے اپیل کریں لوگوں سے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے اپیل کریں تو شاید اس کا وہ اثر ہو کہ اس کے اوپر لوگ عمل کریں۔ اگر 100% نہ کریں تو شاید 50, 60, 70% جو ہے وہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف پراپیگنڈا کرتے پھریں اور اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کو پرسو کرتے پھریں، تو یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ بھی لوگ جو ہے وہ اس قسم کی کسی کوشش کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ فرمائیے گا جیسے کہ آپ نے اپنی تمام طرف پریس کانفرنس میں اسی جنگ کے اوپر بات کی اور کسی نے جو اور بات کی ہے اس کے اوپر آپ نے ساری بات کی کہ اگر پاکستان کی اس جنگ بندی میں واضح وہاں پہ نمائندگی اور انوالومنٹ بھی، آپ وفاقی سطح کے نمائندے ہیں، کیا آپ پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری دے سکتے کہ کب تک یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور تمام عوام جو ہے وہ سوکھی ہو جائے؟ دیکھیں یعنی اس لیول کے اوپر جو ہے وہ یعنی پاکستان جو ہے وہ اس کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، وہ ہمارا ہمسایہ اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ویسے ہی تعلقات ہمارے سعودی عرب سے ہیں، متحدہ عرب امارات سے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک عزت احترام کا جو ہے وہ رشتہ ہے، تو ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ آخر جنگ بندی تو انہوں نے کرنی ہے، پاکستان نے تو نہیں کرنی۔ پاکستان نے تو کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسے یعنی پوزیشن پہ دونوں فریق متفق ہو جائیں کہ جس میں جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے جو یہ بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، بلکہ پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ مدد کر رہی ہے، پاکستان کو ریکویسٹ کر رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ پوزیشن ہے پاکستان کی، اور یہ کتنا یعنی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ڈیمیجنگ ہوگا کہ یہ پاکستان میں ہی صحیح جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ مقامی طور پہ جو ہے وہ ایک ایسا بحران جس میں نہ پاکستان کا کوئی عمل دخل ہے، نہ حکومت کا، نہ کسی اور کا، یہ پوری دنیا کے اوپر ہے، کوئی کسی ایک ملک کے اوپر نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایک ایسا بہانہ بنائیں اور ملک میں جو ہے وہ انریسٹ پیدا کریں۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں پاکستان جو ہے جو کردار ادا کر رہا ہے، تو اس میں یعنی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال امید کی جا سکتی ہے، اور جو کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ کوئی بہتری کی صورت نکالے گا۔ اسلام آباد میں جو گزرے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی یقیناً بڑی اہمیت کی حامل تھی پوری دنیا کے لیے پاکستان پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو رزلٹ سامنے آیا اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم اس میں تصفیہ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں یہ کوئی کل ایک خبر کسی ذرائع سے چلی تھی کہ جی ایران نے شاید اسلام آباد آنے سے انکار کیا ہے، تو ایران نے آفیشلی اس بات کو جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، اور ہم دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی ان کوششوں کے معترف ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جنگ بند کروانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو قبل از وقت جو ہے وہ کیونکہ یہ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ہے وہ ہر معاملہ جو ہے وہ ایک خاص پیرائے میں ہی اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس حد تک بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عالم اسلام کو بھی سرخرو کرے گا اور پاکستان کو بھی سرخرو کرے گا۔
लेकिन जो बिजली की प्राइसेस हैं जिस तरह फिक्स टैक्स लगा के बेचती हैं फैक्ट्री की जाती तो मीटर रेंट डाल दिया तमाम लोगों को जिनके 20 साल से मीटर लगे बिजली की प्राइसेस क्यों बढ़ रही बिजली की प्राइसेस अब मामला ये है कि अब ये जब पीक आवर्स होते हैं तो उसमें जो है वो फिर कुछ ऐसे प्लांट्स को जो है वो चलाना पड़ता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सोलर से जो एडिशन एड इन हो रहा था वो तो खत्म हो जाता है, तो वो फर्नेस से जो यूनिट बनता है वो इस वक्त जो है वो कम से कम 60-70 रुपए में कास्ट करेगा। तो उसके लिए तजवीज़ है कि अगर हमारे ताजिर साहबान अगर वो मेहरबानी करें, उनके साथ बात होगी, उनके साथ बैठेंगे, कोई हमने फैसला नहीं किया लेकिन हमने ये उनको रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि अगर आप मेहरबानी करें मार्केट्स को जो है वो अगर 8 बजे क्लोज कर लें तो जो 9 से ऑनवर्ड जो 3 घंटे का जो वो पीक आवर्स है तो उसमें जो है वो अगर वो 70 रुपए पर यूनिट जो है वो अगर कास्ट ना करे, क्योंकि अगर वो कास्ट करेगा तो वो फिर सब पे ऊपर तकसीम होगा, यानी तकसीम उसने फिर सब पे होना है, तो वो सबको फिर जो है वो चार्ज होगा। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको मैनेज करने के लिए जो है ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन जी देखिए जी, जहाँ तक जो है ये आपने ये मीटर का रेंट की बात की आपने, हाँ, ये बहरहाल इस बारे में जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो मिनिस्टर पावर जो है इसको आंसर करेंगे। अगर ये ख़त्म हो सके तो बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए, बल्कि हर वो टैक्स जो ख़त्म हो सकता है और जिससे ये कीमत है वो नीचे आ सकती है, तो बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर की भी जो है ये ख्वाहिश होती है, हम सब की भी ये ख्वाहिश है। जहाँ तक दुबई का मामला है तो देखिए दुबई जो है वो हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है, उसने कुछ पैसे हमें हमारे अकाउंट में जो है वो रिटेन करने के लिए जो है वो रखे थे, तो अब अगर वो उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है और उन्हें ज़रूरत पड़ गई है तो फिर अब हमें ये इस तरह की जो है वो सोचनी चाहिए कि जी वो हमसे नाराज़ है। भाई उनके पैसे हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने साल हा साल जो है वो हमें वो सपोर्ट दिए रखी, तो अब अगर उनको ज़रूरत है तो हमें अब इसमें इस किस्म की जो है वो सोच अपनाए बगैर जो है वो हमें वापस करनी चाहिए। फिर हमें ज़रूरत होगी तो फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, उन्होंने हमेशा जो है वो हमारी मदद की। थैंक यू जी।